من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ نے جو انہیں طاقت اور قوت دی ہے اس کے مطابق وہ حج بجا لاتا ہے، تو وہ یوں سمجھے کہ جب بیت اللہ میں پہنچتا ہے تو اللہ کا وہ خاص مہمان بن جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں مقام عرفات پر موجود تھے، حج کرنے گئے ہوئے تھے، لوگوں کو دیکھا جو مقام عرفات میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے تھے، رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے تھے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو پکڑ کر کہا اے اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم دنیا میں اتنے بندے جو رو رہے ہیں سارے چلے جائیں کسی دنیا والے کے پاس اور اسے جا کر یہ عرض کریں، التجائیں کریں اے دنیا والے شخص ہمیں درہم کے چھٹے حصے کی خیرات دے دو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ خیرات دے گا یا نہیں دے گا؟ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جب میں اس شخص سے مخاطب ہوا اس شخص نے کہا یہ چھوٹی سی خیرات ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہوگا تو اتنے لوگوں کو خیرات ضرور دے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے جب ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، تو سمجھو میرے رب کے ہاں مغفرت جو ہے وہ طلب کر رہے ہیں۔ میرا رب وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں اس سے بھی کئی گنا لوگوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ تو بتاؤ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں تو میرا رب ہمارے گناہوں کو کس قدر معاف فرما دے گا۔ ایک گھر پر کسی چلا جائے مجبور آدمی رونے شروع کر دے تو گھر والے بھی خیرات دے دیتے، جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں روئے تو اللہ پھر کیوں نہیں خیرات عطا فرماتا۔ جب مہمان بندہ بن جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ کے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان سألوہ آتاہم، جب وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا غَفَرَ لَهُمْ، جب وہ اپنے لیے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَإِنْ دَعُوا اسْتُجِيبَ،